السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما۔ اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا۔ اهلا وسهلا ومرحبا بكم۔ میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں ہدایت نو کی کلاس میں، اور خواتم میں ہی ہیں اسماء کے ہم اور پچھلی بار مثنیٰ کیے تھے۔ مثنیٰ کے کئی قاعدے، جیسے اسم مقصور سے کیسے بناتے ہیں اور اسم منقوص سے مثنیٰ کیسے بناتے ہیں، وہ سب دیکھے تھے۔ آج اسم جمع کا بیان، جمع کیسے کرتے ہیں۔ فصل المجموع، مجموع یا جمع یا مجموع اسم دل علی احاد مقصودہ، جو دلالت کرے ایسے احاد پر، احاد یعنی کئی سارے لوگوں پر، مقصودہ بحروف مفردہ، جو حروف مفردہ سے مقصود ہوں، بتغیر ما، اما لفظی، تو وہی چیز، جیسے مدرس ہے، کئی سارے مدرس بول رہے ہیں، تو مفرد سے جو مقصود ہے وہی جمع سے مقصود ہے، لیکن کئی سارے۔ بتغیر ما، اما لفظی کا رجال، کچھ تغیر کے ساتھ، تو لفظ کو بدل دیں گے تھوڑا، جیسے رجال، رجل سے رجال، تو ہم نے مکسر جمع مکسر فی رجل، او تقدیری، یا تقدیری بھی ایسا، جیسے فلکن علی وزن اس دن، فإن مفردہ ایضا فلکن، یا تقدیری، تو کچھ الفاظ جو ہے مفرد بھی ویسے ہی ہے اور جمع بھی اس طرح سے ہے، جیسے فلک ہے، فلک مفرد بھی ایک ہے، اس کا جمع بھی فلک ہی ہے، پر وزن اسنن، پس اس کا مفرد بھی فلک ہے، لیکنہ علی وزن قفل، لیکن اس کا وزن جو ہے، لیکن وہ قفل کے وزن پہ ہوتا ہے۔ فقوم و رہتن نحو، پس قوم و رہتن اور اس جیسے دیگر، اگرچہ وہ دلالت کریں احاد پر لیکن وہ جمع نہیں بنیں گے۔ نحو ان دل علی احد لکنہ لیس بجمع اذا لا مفرد له، وہ جمع نہیں بنیں گے کیونکہ ان کی مفرد نہیں ہے۔ تو ایسے لفظ استعمال ہوتے ہیں جس کا کوئی مفرد سنگولر نہیں ہے، لیکن آپ قوم ہے، راحت ہے، گروپ ہے، قوم لوگ ہیں، وہ جمع نہیں کہلاتے ہیں، اس کو اسم الجمع یا کچھ بولتے ہیں۔ تشریح، تعریف، جمع اس اسم کو کہتے ہیں جس کے مفرد کے آخر میں تھوڑا سا تغیر کر کے اس بات کی دلالت کی جاتی ہے کہ اس مفرد کے ساتھ اس جیسے دوسرے افراد بھی ہیں۔ تو ایک مفرد ہے، اس کے ساتھ کئی سارے ہیں، جمع۔ رجل میں تغیر کر کے رجال بنایا گیا ہے، تو رجل سے رجال، اور یہ لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ رجل کے ساتھ دوسرے بھی رجل کے افراد ہے، تو رجل، رجال، تو ایک رجل نہیں، کئی سارے۔ تغییر، تغییر کی اقسام، پھر یہ تغییر دو قسم ہیں، یا تو لفظی ہوگی، لفظی آپ بدل کریں گے، دکھ رہا ہے وہ رجل سے رجال، یا تقدیری ہوگی، دکھے گا نہیں، بس ہم سمجھیں گے اس کو، جیسے فلکن یعنی کشتی، اس کی جمع بھی فلکن ہے، البتہ یہاں تغیر تقدیری ہے، اس لیے کہ فلکن جو مفرد ہے وہ بوزن قفلن، اور جو فلکن جمع ہے وہ وزن اسدن، تو تھوڑا فرق بتا رہے ہیں، حالانکہ قفلن بھی اسدن بھی دونوں بھی اس طرح سے ہے، اور قفلن مفرد اور اسدن جمع ہے۔ اچھا، تو بتا رہے ہیں کہ قفلن مفرد، اس کی جمع، اس کا وزن قفلن فلکن کی طرح ہے، لیکن اسدن جمع کے پیٹرن پہ، فعلن، نہیں دونوں بھی فعلن ہی ہے، کے وزن پہ جمع ہے، لہذا یہاں تغیر تقدیری ہے۔ ماتی نے بحروف مفردہ کہا، اس سے قید سے اسماء عدد، اسماء اجناس، غنم، بقر، اسماء اجناس، اسم جنس بولتے ہیں اس کو، خیل، اور قوم و راحتن کے کلمہ نکل گئے، کیونکہ بحروف مفردہ، جمع کس سے بنا رہے، حرفوں سے، یعنی کوئی آپ واو نون لگا دیتے ہیں یا اسی کو بدلاؤ کر دیتے ہیں، تو یہ سارے چیزیں نکل گئے ہیں، یہ سب افراد پر دلالت کرتے ہیں، لیکن انہیں جمع نہیں کہا جاتا کیونکہ ان کا مفرد ہی نہیں ہے، ان کو جمع نہیں بولتے، ان کو مفرد ہی نہیں، اسم الجمع بولتے ہیں، اور جمع وہ ہوتے ہیں جس کے مفرد میں تغیر کہا جائے۔ تو پہلی بات یہ سیکھیں ہیں کہ جمع جو ہے لفظ کے ساتھ آخری میں کچھ آپ بدلاؤ کر دیں گے، بیچ میں بدلاؤ کر کے آپ بناتے ہیں جمع مکسر، جمع مذکر سالم، اس طرح۔ ثم الجمع على قسمين، مصحح وهو ما لم يتغير بناء واحده، ومكسر وما يتغير فيه بناء واحده، والمصحح على قسمين، مذكر وهما ألحق بآخر واو مضمون،
پھر وہ بتائیں کہ جمع دو قسموں پہ ہے، صحیح مساحہ یا صحیح، جس کے واحد کے بنا بنا نے بدلے بنا نہ بدلے، یعنی لفظ کو اسی طرح رکھتے ہیں، اور مکسر وہ ہے جس میں اس کے واحد کے بنا بدل جائے، بنا یعنی بناوٹ بدل جائے۔ والمصحح على قسمين مذكر وهو ما ألحق بآخره واو مضموم ما قبلها ونون مضموم ما قبلها ونون مفتوحة كمسلمون، اور صحیح دو قسموں میں ہیں، جمع مذکر سالم بھی بولتے ہیں نا، سالم دو قسم میں مذکر، اور یہ وہ ہے جس کے آخر میں واو ما قبل مضموم ہو، واو آئے اس سے پہلے ضمہ ہو پیش ہو، اور نون مفتوح ہے جیسے مسلمون، یا ہو مسلمین، جس کو ما قبل مکسور ہو اور نون اس طرح ہو کا مسلمون، او یا ان مکسور ما قبل ونون كذلك ليدل على ان معه اكثر منه نحو مسلمین وهذا في الصحيح، تاکہ وہ دلالت کرے اس پر، اس بات پر کہ اس کے ساتھ اس جیسے بہت زیادہ ہیں جیسے مسلمین، یہ صحیح میں ہوتا ہے۔ تو واو نون لگاتے ہیں یا نون منصوب مجرور میں۔ تو جمع کی دو قسمیں بتانا ہے، جمع سالم، جمع مکسر۔ جمع سالم وہ ہوتی ہے جس میں مفرد کے بنا سلامت رہے، بنا یعنی بناوٹ سلامت رہے، جیسے داربن لفظ اسی طرح رکھیں بس آخری میں واو نون لگا دیں۔ پھر جمع مکسر وہ ہوتی ہے جس میں مفرد کی بنا سلامت نہ رہے، جیسے رجل سے رجال، یہاں وہ لفظ کو توڑ دیا گیا ہے، مکسر کہتے ہیں۔ جمع سالم کی پھر دو قسمیں، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم۔ جمع مذکر سالم وہ ہوتی ہے کہ اس کے مفرد کے آخر میں واو ما قبل مضموم آئے، یعنی واو آتا ہے اس سے پہلے پیش آتا ہے، یا ما قبل مقصود اور نون مفتوح کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے مسلمون، اور یہ اضافہ اس لیے کیا کہ واو نون یا نون کا اضافہ کر کے جمع بنانا اسم صحیح کا ضابطہ ہے، کا ضابطہ ہے۔ یہ اضافہ کیا کرتے ہیں، واو نون اور یا نون لگاتے ہیں۔ تو یہ تو بہت آسان ہے، اس میں تو بس واو نون لگا دینا۔ اما المنقوص، اب یہاں سے تھوڑا وہ ہو جاتا ہے۔ اما المنقوص یاد ہے وہ اسم جس کے آخر میں الف مقصورہ ہوتا ہے یا بغیر نقطے والا، تو اس کو کیسے جمع کریں؟ اما المنقوص فتحذف یاؤہ مثل قادون وداعون، رہا منقوص تو اس کے یا کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے قادیون، یہ منقوص ہے نا، قادی منقوص، قادون وداعون، والمقصود یحذف لفظ الف ہونا چاہیے، یحذف الف یبقى ما قبلها، المقصور کا الف حذف کر دیا جاتا ہے، مقصور کا الف موسیٰ، مصطفیٰ، اس طرح سے اس کا الف حذف کر دیا جاتا ہے، اس کے ما قبل کو باقی رکھا جاتا ہے، اور جو مفتوح ہوتا ہے ما قبلها مفتوحا لیدل علی الف محذوفہ، جیسے مصطفون، دیکھیں اس میں کیا کر رہے تھے، قادونا میں پیش دے دیے تھے، لیکن یہاں پہ زبر کو باقی رکھتے ہیں بتانے کے لیے کہ اصل میں یہ الف مقصورہ تھا، مصطفون الاخیار، دلالت کرے، اور الف محذوف مثلا مصطفون خاص کیا گیا ہے اولو العلم کے ساتھ، ویختص باولی العلم واما قولهم سنون وردون وثبون وقلون فشاذ، اولو العلم کے ساتھ، اور ہاں ان کا قول سینونا اردونا ثبونا قلونا تو یہ شاذ ہے، سینونا یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے، نادر ہے، بہت کم استعمال، سال کے لیے سینونا وغیرہ، یہ شاذ ہے۔ اگر اسم منقوص ہو تو اس کی جمع سالم بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے یا کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے قادی سے قادونا، قادن سے قادونا، کہ اصل میں قادیون تھا، پھر یا کو حذف کر دیے، کی حرکت کا نقل کر کے ما قبل کو دے دی، پھر یا اور واو ساکن تھے، یا کو گرا دیا تو قادونا ہو گیا، قادونا۔ پھر سا داعونا ہے کہ اصل میں داعیونا تھا، کیا تھا، داعیونا، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی، واو کو یا سے بدل دیا، داعیونا، التقاء ساکنین سے یا گر گئی تو داعونا بن گیا، تو بس واو نون لگا دیں گے حذف کر کر۔ لیکن سینونا اردونا ثبونا قلونا کہنا قاعدے کے خلاف ہے، سینونا، اور اگر یہ قاعدے کے خلاف ہے تو یہ بہت کم آتے ہیں اس میں قاعدے کے خلاف۔ اگر اسم مقصود کی جمع مذکر سالم بنانی ہے تو اس وقت الف کو حذف کر کے فتحہ ما قبل کو باقی رکھا جائے گا تاکہ فتحہ حذف الف پر دلالت کرے، چنانچہ مصطفیٰ کی جمع مصطفونا آتی ہے، مصطفیٰ کو مصطفونا نہیں کریں گے، مصطفونا، وہ الف کو زبر کو باقی رکھیں گے کیونکہ وہ فتحہ بتاتا ہے کہ یہاں پہ اصل میں الف مقصورہ تھا یا نہیں تھا۔
یختص بأولی العلم، اس سے مراد ہے کہ واو نون کے ساتھ جمع مذکر سالم بنانا ذو العقول کے ساتھ خاص ہے۔ تو یہاں پہ یختص بأولی العلم یعنی واو نون کے ساتھ جمع مذکر یعنی انسانوں کے لیے بناتے ہیں، عقل والوں کے لیے۔ اس پہ اعتراض یہ تھا کہ اردن زمین، سنتن سال، صبتن جماعت صبح، اور قلتن گلی ڈنڈا۔ آپ بولیں گے بھائی یہ بھی تو ہوتے ہیں، زمین تو عقل والی نہیں ہے، ان سب کی جمع واو نون کے ساتھ آتی ہے، جیسے اردونا، سینونا، سینونا ہونا چاہیے، صبونا، صبونا جماعت، اور قلونا، قلونا گلی ڈنڈے، حالانکہ یہ ذوی العقول نہیں ہے۔ تو وہ بتا رہے ہیں یہ شاذ ہے، بہت کم استعمال ہوتا ہے، اکثر واو نون والے کون سے ہوتے ہیں؟ عقل والے، غیر عقل کے لیے استعمال نہیں ہوتے ہیں سوائے یہ 4 لفظوں کے لیے۔ ماتی نے فشاذن کہہ کر اس کا اعتراض کا جواب دیا کہ ان اسماء مذکورہ کی جمع واو نون کے ساتھ آنا شاذ ہے، بہت کم استعمال ہوتا ہے، نادر۔ وَيَجِبُ أَنْ لَا يَكُونَ أَفْعَلْ مُؤَنَّثُهُ فَعَلَا كَأَحْمَرْ وَحَمْرَا۔ واجب ہے کہ افعل، اب افعل کا کیسے بنائیں گے؟ جیسے اکبر، تو واجب ہے کہ اب وہ افعل نہ ہو جیسے جس کی مؤنث فعلا آتی ہو، جیسے احمر اور حمرا، احمر حمرا، ولا فعل، اور نہ ہی فعلان مؤنثہ فعلا۔ تو اب افعال کے بارے میں بتانا ہے، فعلان کے بارے میں بتانا ہے، اس کا مؤنث نہیں آنا چاہیے، فعلا اور یہ دونوں بھی فعلا کے، یہ فعلا اور فعلا کا سکران و سکرا، جیسے سکران و سکرا، اور نہ ہی فعیل بمعنی مفعول ہو، اور فعیلاً بمعنی مفعول کے جریح بمعنی مجروح، جریح یعنی جس کو زخمی کیا گیا ہے، زخمی انسان، تو مفعول کے معنی میں ہے۔ ولا فعولاً بمعنی مجروح، نہ ہی فعول بمعنی فاعل ہو، نہ فعول بمعنی فاعل ہو، جیسے صبور بمعنی صابر، صبور یعنی صبر کرنے والا، بمعنی صابر، ویجب حذف نونہ بالاضافۃ نحو مسلم مصر۔ اور ایک چیز بتائیں، واجب ہے اس کے نون کو حذف کرنا اضافت کی وجہ سے، جیسے مسلم مصر۔ اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ فاعل اب اکبر ہے، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ کبرا، تو آپ اکبرون نہیں کریں گے، اکابر کریں گے، اس طرح سے۔ یہاں سے جمع مذکر سالم کی منفی شرطوں کو بیان کر دیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے منفی، یعنی یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اگر آپ جمع مذکر سالم بنا رہے ہیں تو یہ سب چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ واو نون کے ساتھ اس اسم کی جمع ہوگی، جیسے افعل سے فعلاء نہ ہو، مؤنث فعلاء نہیں ہونا چاہیے۔ اس اسم کا مذکر افعل کے وزن پہ آتا ہو اور اس مؤنث فعلا کے وزن پہ آتی ہو، جیسے احمر حمراء، اس کی جمع واو نون کے ساتھ نہیں آئے گی، احمرون نہیں کریں گے، لہذا آپ احمرون نہیں کہہ سکتے کیونکہ مؤنث فعلا کی وزن پہ آ گئی، تو آپ احمرون نہیں کرتے، حمر استعمال کیا جاتا۔ ولا فعلان مؤنثہ فعلا، یعنی ایسا ہم جو فعلان کے وزن پر ہو، جس کی مؤنث فعلا کے ہو، جیسے سکرانو کی جمع سکرا، سکرا ہے، اس کی جمع بھی واو نون کے ساتھ نہیں کر، سکرانونا نہیں کر سکتے، سکارا استعمال ہوتا ہے۔ ولا فاعل ولا فاعل، اور فاعل اور فعول، رحیم رحماء ہوتا ہے، رحیمونا نہیں کریں گے، یعنی ایسا فاعل نہ ہو جس میں مذکر مؤنث مساوی ہوں، جیسے جریح بمعنی مجروح، اور ایسا فاعل جریح جو مجروح جس کا معنی مفعول بھی کہ اس میں آئے، جریح یعنی زخمی انسان، وہ خود زخمی نہیں کر رہا ہے، وہ زخمی ہو گیا ہے، تو معنی مفعول کے، تو ایسا فاعل جس کا معنی مفعول کے یا فعول بھی نہ ہو، جیسے جس کی مؤنث اور مذکر مساوی ہوں، مذکر مساوی، جیسے صبور صابر، تو وہ کہہ رہے ہیں مذکر مؤنث کے لیے ایک ہی استعمال ہوتا ہے، صابر صبر کرنے والے، دونوں ایسے صیغے ہیں جو مذکر مؤنث دونوں کی صفت بنتے ہیں، اور کہا جاتا ہے رجل جریح، زخمی آدمی، امرأۃ جریح، ایسے بھی کر سکتے ہیں، زخمی عورت، اس طرح کہا جاتا ہے رجل صبور امرأۃ صبورۃ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر وہ صیغہ صفت جو مذکور مذکر مؤنث کے لیے مساوی طور پہ استعمال ہوتے ہیں، اس کی جمع واو نون کے ساتھ نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ وہ دونوں کے لیے مشترک۔ وَيَجِبُ حَذْفُ نُونِهِ بِالْإِضَافَةِ، جمع مذکر سالم کی نون کو اضافت کے وقت گرانا واجب ہے، کیونکہ یہ نون انفصال کو چاہتا ہے، جبکہ اضافت اتصال کو چاہتی ہے، تو نون کو گرا دیں گے آپ، کیونکہ یہ انفصال، نون جو ہے انفصال یعنی فصل دیتا ہے لفظ میں، اتصال یعنی جوڑنے کے لیے، چونکہ اتصال اور انفصال ضدین ہیں، دو اپوزٹ ہیں، اس لیے اگر اس نون اضافت کو باقی رکھا گیا
تو اجتماع ضدین لازم آئے گا، لہذا یہ نون اضافت کے وقت گر کر مسلم المدینہ تھا، واو نون کا نون گرا دیتے ہیں، پڑھ سکیں گے۔ مؤنث، اور پھر مؤنث کے بارے میں بتائیں، وہ ما الحق بآخری الف و تاء، جیسے طالبۃ طالبات، اور جمع مؤنث وہ ہے جس کے آخر میں الف اور تا آتے ہیں، جیسے مسلمات، وشرطه ان كان صفة وله مذکر نہ یکون مذکرہ قد جمع بالواو والنون، اور اس کی شرط یہ ہے کہ شرط یہ ہے کہ اگر وہ صفت ہو اور اس کے لیے مذکر بھی ہو تو اس کا مذکر کی جمع واو نون کے ساتھ لائی گئی ہو۔ تو اگر واو نون مذکر میں آ رہا تبھی آپ الف تا لگائیں گے، نحو مسلمون، تو ان لم لکن لہ مذکر، جیسے مسلمون، تو اس کی مؤنث جمع مؤنث کیا کریں گے؟ مسلمات۔ اور اگر اس کے لیے مذکر نہ ہو، وہ اللہ یکون مؤنثا مجردا التاء کالحائض، تو اس کا شرط یہ ہے کہ اس کا مؤنث تا سے خالی ہو، والحامل، وان کان، جیسے حائض اور حامل، اگر اس کا مذکر ہی نہیں ہے جیسے حائض اور حامل، تو حائضات حاملات، تو گولتا نہیں آنا چاہیے۔ وإن كان اسما غیر صفت جمع بالالف التاء بلا شرط کا ہندات، اگر کوئی نام ہو، اگر وہ صفت کے علاوہ اسم ہو تو اس کی جمع الف اور تا کے ساتھ لائی جاتی ہے بغیر شرط کے، جیسے ہندات ہو، تو اگر نام میں فاطمہ تو فاطمات، تو ایسے کر سکتے۔ تشریح جمع مؤنث سالم وہ ہے جس کے آخر میں الف تا لاحق ہو، اس لیے کہ شرط یہ ہے کہ یا تو اسم ہو، اگر صفت ہے تو اس کا مذکر بھی ہو۔ پہلے شرط کیا ہے کہ اس کا مذکر ہو، وہ جمع ہو واو نون کے ساتھ، اور اس مذکر کی جمع واو نون کے ساتھ لائی جاتی ہے ہو، اگر مفرد کا مذکر نہ ہو تو اس کی جمع مؤنث سالم بنانے کی شرط یہ ہے کہ وہ لفظ تا تانیث سے خالی نہ ہو، جیسے حائدن، کہ اس کے مؤنث حائدات نہیں آتی ہو، نہیں آتی۔ البتہ اگر زتا یعنی حائدتن ہو تو اس کی جمع حائدات آتی ہے، تو حائد کا جمع حائدات نہیں آتی، حوائد پتہ نہیں کیا کرتے ہیں اس کی جمع، نہیں آتی بولتے ہیں، کیونکہ وہ تانی سے خالی ہے۔ حائدون حائدتن میں لفظاً تفریق اس لیے کہ اس لیے ضروری ہے کہ ان دونوں میں معنن بھی تفریق ہے۔ حائدن بالغہ عورت کو کہتے ہیں جس میں حید کی صلاحیت ہو، قطع نظری اس کی وہ فی الحال حید میں مبتلا نہیں ہے کہ نہیں، جبکہ حائدتن اس عورت کو کہتے ہیں جو فی الحال حیض میں مبتلا ہو، تو حائد عورت اس کے کہتے ہیں جو بالغ ہے، اور حائدتن یعنی ابھی حیض سے گزر گئی ہے۔ اب حائدن کی جمع حیدن ہوتا ہے، حید، اور جبکہ حائدتن کی جمع حائداتن ہوتی ہے، تو دونوں میں تفریق کرنا فرق ہے، کیونکہ باریک سے باریک چیز ہے۔ حائد یعنی بالغ عورت، اس کی جمع حید آتی ہے، یعنی بالغ عورتیں، اور حائدتن یعنی حیض والی عورت جو ابھی حیض سے گزر رہی ہے، اور اس کی جمع حائدات آتی ہے۔ اگر وہ اس میں صفت نہ ہو بلکہ محض اسم ہو تو پھر اس کی جمع الف تا کے ساتھ آتی ہے بغیر کسی شرط کے اعتبار کرنے سے، جیسے ہندن سے ہنداتن، اگر اسم ہے تو اس طرح سے بناتے ہیں۔ اب مکسر کے تو کئی سارے ہیں لیکن تھوڑے بتاتے ہیں۔ والمکسر صیغۃ فی الثلاث کثیرۃ تعرف بالسماع كرجال وافراس وفلوس وغیر ثلاثی على وزن فعال وفعالیل قیاسا كما عرفت في التصریف۔ اور مکسر کے صیغہ ثلاثی میں بہت زیادہ ہیں، یہاں پہ بتا کر فائدہ نہیں ہے، جو سماع سے پہچانتے ہیں، جیسے رجال، افراس، فلوس، غیر ثلاثی میں فعال و فعالیل کے وزن پہ ہوتی ہیں، قیاساً جیسا کہ آپ نے گردان میں جانا۔ جمع مکسر وہ ہے جس میں واحد کی بنا سلامت نہ رہے۔ مکسر یعنی جمع تکسیر یا مکسر وہ ہے جس میں آپ لفظ کو ہی بدل لیتے ہیں، جیسے رجال سے رجل کی جمع ہے، اس جمع میں مفرد کی ترکیب باقی نہیں رہتی ہے، جیسے مکسر کے صیغہ ثلاثی میں بہت سے ہیں اس کے اوزان، یاد بھی نہیں کر سکتے، رجل، فعال، فعول، اور غیر ثلاثی فلس سے فلوس، شاید پیسے ہیں، اور غیر ثلاثی میں قیاساً جمع مکسر دو وزنوں پر آتی ہے، تین سے زیادہ دو وزن، فعالیل جیسے دراہم، اور فعالیل جیسے دنانیر۔ تو ابھی تک کیا سیکھے؟ جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، اس کے بنانے کا طریقہ، اور قادین کا کیسے بنائیں گے، واو نون لگا دیں گے یا گرا کر قادونا، اور پھر مقصود کو کیسے کریں گے، مصطفونا، زبر کو باقی رکھیں گے۔ پھر جمع مؤنث سالم، جمع مذکر کے سالم کس کس سے بنتا ہے بھائی؟ ہر ایک لفظ سے بنا سکتے ہیں لیکن کچھ شرطیں ہیں، وہ شرطیں یہ ہیں کہ وہ افعال کے پیٹرن پہ نہ ہو جس کا مؤنث فعلا ہوا ہے، ویسے الفاظ کو نہیں کریں گے، احمر، احمرون نہیں کریں گے، یا فعیل بمعنی مفعول، یا فعول بمعنی فاعل، یہ سارے نہیں کریں گے۔ جری مجروح کے معنی میں ہے، اور صبور دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مذکر اور مؤنث دونوں کے،
تو آپ ویسے واو نون پہ نہیں لائیں گے. ثم الجمع ايضا على قسمين جمع قلہ وهو ما يطلق على العشرة فما دونها. پھر جمع بھی دو قسموں پہ ہیں. ایک ہے جمع قلت. جمع قلت اس کو بولتے ہیں جو 10 سے کم ہو. جمع قلت وہ ہوتی ہے جس کا 10 یا اس سے کم پر اطلاق کیا جائے. اور اس کے اوزان وابنیتہ افعل وافعال وافعل وفعل فعل. چار اوزان ہیں جمع قلہ کے. ان کے اوزان ہیں افعل وافعال وافعلہ وفعل. اور صحیح کی دونوں جمع اور جمع صحیح بدون اللام کزیدون. اور صحیح کے دونوں جمع بغیر لام کے جیسے زیدون اور مسلمات وجمع ومسلمات وجمع کثرہ وهو ما يطلق على ما فوق العشرة وابنيته ما عدا هذه الابنیہ. اور جمع کثرت وہ ہے جس کا 10 اور کے اوپر اطلاق کیا جائے. اور ان اوزان کے علاوہ جو بھی اوزان ہیں اس کے اوزان ہوں گے. تو جمع قلت کے 4 ہی ہیں افعل افعال افعلہ اف یاد رکھ سکتے ہیں 3 افعل افعال افعلہ فعل. تشریح باعتبار مصداق یعنی گنتی کے کہ جمع 2 قسموں پر ہے جمع قلت اور جمع کثرت. ان کی تعریف میں علماء کا اختلاف. مصنف فرمایا ہے کہ جمع قلت وہ ہیں جس کا اطلاق 10 سے یا 10 سے کم پر ہو. جمع کثرت وہ ہیں جس کا اطلاق 10 سے زائد پر ہو. جبکہ دوسرے علماء کہتے ہیں جمع کثرت وہ ہے جو 10 سے لے کر ما لا نہایہ تک ہے یعنی کوئی حد نہیں ہے. اس تعریف سے معلوم ہوا کہ جمع قلت کا اطلاق 9 پر ہے 10 پر نہیں. اور جمع قلت تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 سے 9 کو جمع قلت بولتے ہیں. کچھ لوگ 10 بھی ملاتے ہیں. اور جمع قلت کے 4 اوزان ہیں جو ہیں افعل جیسے اقلب قلب سے اقلب یعنی 10 سے کم. اور افعال اقوال افعلہ افعل افعال اقوال اور افعلہ اشربہ اور فعلہ غلبہ. جمع مذکر سالم وجمع سالم بغیر الف لام کے جمع قلت شمار کیے جاتے ہیں. ان کے 4 اوزان کے علاوہ جو جمع ہے وہ جمع کثرت باقی کے جو بھی اوزان ہیں سارے وہی ہوں گے. تو 4 اوزان ہیں ان کے. تو اگر یہ 4 یاد فعلہ افعل اور کیا ہیں افعلہ افعال اقلب اقوال اشربہ افعلہ اور فعل. یہ 4 جمع قلت ہے یعنی 10 سے کم. حالانکہ کئی بار جمع قلت جمع کثرت پر بھی دلالت کر سکتے ہیں. تو یہ ساری بات ہوئی جمع کے بارے میں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم مصدر کے بارے میں پڑھیں گے. یہ پیج چلے گیا. انشاءاللہ اگلے کلاس میں مصدر کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. بارک اللہ فیکم جزاک اللہ خیرا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.